میرے دوستو پیر مہر علی شاہ سرکار گولڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دیکھا جائے نجدیت کے باطل عقیدوں کے خلاف آواز اٹھانے والا مہر علی ہے، رافضیت کے گندے عقیدوں کے خلاف وہ تسویہ ما بین شیعہ و سنی لکھنے والا مہر علی ہے، امت کو وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے دن رات صرف کرنے والا پیر مہر علی گولڑوی ہے۔ وہ اگر مسئلہ اللہ کے ولیوں کی عظمت و شان کا ہو تو اس گھڑی کتاب لکھنے والا پیر مہر علی الغرض، جس قدر بھی اس وقت باطل فتنے باطل فرقے نظر آتے گئے، ایک مجدد کی جو شان ہے کہ ان فتنوں کی آگے بند باندھے، ان فتنوں کی آگے بند باندھنے والا پیر مہر علی ہے۔ اس لیے آج ان کی عظمت کے ڈنکے چار سو پھیل رہے ہیں کہ مہر علی شاہ نے اپنے جد اعلیٰ نبیوں کے سلطان کی حدیث کے مطابق انہوں نے اس امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارے لگایا ہے۔ دوستان گرامی المرتبت پیر مہر علی شاہ سرکار گولڑوی، آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کا تقوی، آپ کا حسب، آپ کا نسب، آپ جس اعتبار سے بھی دیکھیں گے پیر مہر علی کا جھنڈا بلند تر نظر آئے گا۔ آپ کی کتابیں، آپ کا فتاوی مہریہ، ملفوظات مہریہ، آپ کی کتاب سیف چشتیائی، اس کے علاوہ اعلاء کلمت اللہ، دیگر آپ کی کتابیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ واقعی اس بندے کے اندر مکمل طور پر مجددانہ صلاحیتیں اس قدر تھی کہ ہم تو ہوئے نا غلام، وہ جو ہیں دوسری مخلوق، ان کے بڑے بڑے علماء ثناء اللہ امرتسری ہو، انور شاہ کشمیری ہو، یار مہربانی فرمائیں، انور شاہ کشمیری ہو، ثناء اللہ امرتسری ہو، یا اس وقت کے اولیاء چاہے وہ خواجہ عبدالرحمن چھوروی ہوں یا وہ دیگر اللہ کے بڑے بڑے ولی ہوں، ہر ایک کو دیکھا جاتا ہے، یا پیر جماعت علی شاہ علی پوری ہوں، یہ جتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں یہ اس وقت اس ہستی کے پیچھے کھڑے ہیں، اور کھڑے کیوں نہ ہوں۔ ایک دفعہ جب مرزا قادیان نے آپ کو چیلنج کیا تو آپ نے اپنے بازو مبارکہ کے یہ بازو کو ننگا کر کے فرمایا ہم نے بھی کچھ لفظ پڑھے ہیں، بلاؤ مرزا کو، ہم اسے بتائیں گے کہ محمد کی آل کے علوم کیا ہوتے ہیں، مولا علی کے علوم کیا ہوتے ہیں۔ کسی نے کچھ بات کہی تو آپ نے فرمایا او بچہ، او کٹی قلعے دے زور تے تنگ دیئے، اے میں نہیں کہہ رہا، بغداد میں غوث اعظم بیٹھ کے مجھے کہہ رہے مہر علی کہی جا، تو جو کہے گا ہم پہرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت شہنشاہ گولڑا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صرف کرامتوں کو ظاہر کرنے والے نہیں تھے، لیکن جب کبھی ایسا ہو گیا تو دشمن بھی مان گیا۔ میں صرف آپ کی عظمت اور شان اور ان کی محبت دلوں میں اتر جائے اس کے لیے چند جو نے چیزیں، بلکہ دو باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک، اس وقت کے انگریز کی حکومت تھی، کیا تھا؟ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو فراست مومن ہے نا، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست نظر سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نور سے کہاں دیکھتا ہے؟ وہاں تک دیکھ لیتا ہے جہاں کسی اور کی نگاہیں دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی ہیں۔ پیر مہر علی شاہ سرکار گولڑوی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مرزا قادیان کے حوالے سے فرمایا یہ اور بڑی پیشن گوئیاں کرتا ہے، یہ خود کو عیسیٰ مسیح کہتا ہے، تو میرے نبی رحمت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ مسیح جو ہیں وہ آخر زمانہ میں آئیں گے، اور وہ مدینے میں آئیں گے، وہ مکے میں آئیں گے، حج کریں گے، مدینے میں آئیں گے، ان کا مدفن مدینے میں ہوگا۔ فرمایا مہر علی یہ پیشن گوئی دے رہا ہے کہ مرزا کبھی نہ مکے جا سکتا ہے نہ مدینے جا سکتا ہے۔ حضرات آپ سمجھ رہے ہو؟
میرا ایک دشمن، میرا ایک مخالف بندہ کہے کہ یہ بندے کو میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ نہ کراچی جا سکتے ہیں نہ فلاں ملک، تو میرا تو پہلا میری کوشش ہوگی کہ میں اس بندے کو جھوٹا ثابت کروں اور میں فوراً چلا جاؤں کہاں؟ جہاں یہ کہتا ہے یہ کراچی نہیں جا سکتا میں وہاں چلا جاؤں، یہ کہتا ہے یہ انڈیا نہیں جا سکتا میں وہاں چلا جاؤں، یہ کہتا ہے کہ میں فلاں ملک نہیں جا سکتا میں وہاں جاؤں، تاکہ یہ جھوٹا پڑ جائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب پیر مہر علی شاہ سرکار نے یہ فرمایا، مرزا قادیاں اسی وقت ٹکٹ کٹاتا، مکے چلا جاتا یا مدینے چلا جاتا، پھر واپس آ کر کہتا یہ ہے تمہارا میرے علی جو مجھ سے ٹکر لیتا ہے، لیکن نہ، میرے علی خود فرماتے ہیں میں کتھوں کہہ رہے سی، عبد القادر جیلانی کہہ رہا تھا، زبان میری تھی، کلام ان کا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ انہو ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے وہاں دیکھتا ہے جہاں کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، پیر مہر علی شاہ سرکار، چلے ایک بات اور ذہن میں آ گئی، پیر مہر علی شاہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو آپ نے یہ فرمایا، ایک دن آپ نے کے پاس لوگ ہیں تو یہ جو مرزا قادیانی تھا نا، یہ بڑا خبیث اور خناس قسم کا یہ بندہ تھا، اور اس کے پیچھے پوری حکومت برطانیہ، ہر اس بندے کو حکومتی کارندے ٹارگٹ کرتے جو اس مرزا قادیانی سے ٹکراتا۔ ایک دفعہ ڈپٹی کمشنر آف راولپنڈی کو، چونکہ یہ اس وقت راولپنڈی کا حصہ تھا، کسی نے درخواست دی کہ یہ گولڑے میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد بڑا رش ہوتا ہے لوگوں کا، اور یہ لوگوں کو حکومت کے خلاف بھڑکاتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے پیادہ بھیجا، اور وہ ڈپٹی کمشنر عیسائی تھا، وہاں بندہ گیا اس نے جا کر، پیر مہر علی شاہ صاحب عصر کی نماز پڑھ کر اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر بلاتا ہے۔ آپ بیٹھ گئے، ہاتھ میں پکڑی تسبیح تھی، خاموش رہے، اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، اس پولیس والا جو بھی اس وقت کا اس کا کارندہ تھا، انگریز تھا، آپ کے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے۔ میرے دوستو توجہ فرمانا، تسبیح پکڑی ہے سرکار شہنشاہ گولڑا نے، آپ اس پہ اللہ کے ناموں کا ورد فرما رہے ہیں، اتنے میں اسے بڑی چڑی کہ یہ میری بات کا جواب نہیں دے رہا۔ وہ کہنے لگا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے اوپر دیکھا، ایک چڑیا بیٹھی تھی، ایک پرندہ بیٹھا تھا، اس نے فائر کیا، وہ پرندہ مر کے نیچے گرا، کہنے لگا یہ میرا ہتھیار ہے اور اس کا یہ کام ہے۔ پیر مہر علی اٹھے، آپ نے تسبیح کو اس پرندے پہ پھیرا، آپ نے فرمایا وہ تیرا ہتھیار ہے، اس کا وہ کام ہے، یہ میرا ہتھیار ہے، اس کا یہ کام ہے۔ جیسے ہی اس پرندے پہ وہ تسبیح پھری، وہ پرندہ پھڑپھڑاتا ہوا اڑ کر جا کر اسی ٹہنی پہ بیٹھ گیا۔ آپ کو ڈپٹی کمشنر بلاتا ہے، آپ نے سر اٹھا کے دیکھا، آپ نے فرمایا اپنے مالکوں کی ڈیوٹی سے فارغ ہوں گے تو تیرے مالک کی بات سننے آئیں گے۔ وہ واپس آیا، اس نے رپورٹ دی ڈپٹی کمشنر کو کہ یہ تو بندہ بڑا اس کے اندر رہونت ہے، معاذ اللہ، اس کے اندر تو بڑا تکبر ہے، یہ تو بات ہی نہیں سنتا۔ اس نے تو ڈپٹی کمشنر کے نام کو کان پر جوں تک نہیں رینگی اس کی۔ حضرات یہ وہ زمانہ ہے غلامی کا دور، جہاں ایک پولیس والا آ جاتا تو گاؤں کے گاؤں سیدھے ہو جاتے۔ قدر ہونی چاہیے غلامی کی زندگی کے بعد یہ جو آزادی ملی ہے، آج ہم آزاد ہیں، اس آزادی کی قدر کرو۔ یہ اس وقت غلامی تھی انگریز کی، ایک انگریز فوجی یا ایک پولیس والا آتا آدھے شہر کو ہم کر لے جاتا۔ اللہ، آج ہم کتنی ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی گزار رہے ہیں، کتنی عزت سے رہ رہے ہیں، اور کئیوں کو اس پہ بھی الٹیاں آ رہی ہیں، اس پہ بھی ان کو اپنے ملک کی قدر نہیں ہے۔ تو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، اللہ اکبر، اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایک پولیس والے کا نام بڑا ہوتا تو ڈپٹی کمشنر کا بلاوا آئے اور بندہ کان ہی نہ رکھے اور کہے کہ جا مالک سے کہہ دے میں اپنے مالک کی نوکری سے فارغ ہوں گا، پھر تیرے مالک کے پاس آؤں گا۔ ڈپٹی کمشنر کو غصہ آ گیا، اس نے لیٹر لکھا، اس نے جاری کیا، کہنے لگا کہ بیت
بہتر تو یہی ہے کہ مہر علی کو ڈسٹرکٹ سے بدر کر دیا جائے، اس شہر سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ آپ کے ساتھی، آپ کے چاہنے والے پریشان ہو گئے کہ جناب اب کیا بنے گا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مسکرائے، فرمایا سجنوں سنگیو فیصلہ ہو گیا ہے، اسا نہیں نکلنا، ان کڈن والے نکلن لگے جے۔ فرمایا فیصلہ ہو گیا ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے۔ کچھ دنوں کے بعد عالمی جنگ شروع ہوئی، پھر دنیا نے دیکھا انگریز اس سرزمین پر قدم نہ رکھ سکا، اور آج اسی انگریز کے دل میں جو لفظ خنجر بن کے پیوست ہو رہا ہے وہ ہے اسلام آباد، اور گولڑا اسلام آباد کے دل میں ہے۔ اللہ اکبر۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ ہیں سرکار سیدنا پیر مہر علی شاہ گولڑوی۔